والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، سب سے پہلے تو ہم ادب کے ساتھ بیٹھیں، تمام بہنیں اپنے سروں کو ڈھانک کر بیٹھیں۔ دیکھو، جتنا ادب کے ساتھ اور جتنا طلب کے ساتھ بیٹھو گی، اللہ رب العزت اتنا عمل کی توفیق دیں گے۔ اللہ کے یہاں ادب اور طلب یہ مقصود ہے۔ کہتے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس کے اندر ادب ہوتا ہے اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں، ٹیکا نہ لگائیں، ادب سے بیٹھیں، دھیان توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور دلوں میں طلب لے کر بیٹھیں۔ جیسے بچے کو بھوک لگتی ہے تو اللہ ماں کے سینوں میں دودھ اتارتے ہیں، ایسے مجمع کے اندر جب طلب ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت بات کرنے والے کے دلوں پر باتوں کو کھولتے ہیں۔ اس لیے کمال بات کرنے والے کا نہیں ہے، کمال آپ کا ہے۔ آپ جتنا طلب کے ساتھ بات کو سنو گی، اللہ رب العزت اتنا ہماری زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کریں گے۔ ایک مرتبہ منی من میں درود شریف پڑھ لیں۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، دیکھو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ یہ ایمان اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ ایمان اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ سنو، یہ ایمان اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ یہ ایمان اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ساری امت کو ایک امت بنا دیں، سارے کے ساروں کو ایمان دے دیں، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، جس کا انتخاب کرتے ہیں، اسی کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتے ہیں میری بہنوں اسی کو داخل کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے چاہا، اللہ نے میرا انتخاب کیا، اللہ نے میرا سلیکشن کیا، اور اللہ نے مجھ پر فضل کیا تو میں ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئی۔ میرے دل میں اللہ نے ایمان رکھا۔ اب میری دینی ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارا نام ہے اس کے اعتبار سے ہماری زندگی ہو جائے، کیونکہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر نام کے ساتھ کام جڑا ہوا ہے، ہر نام کے ساتھ کام جڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ہے، اس کا مطلب علاج کرنے والا، انجینئر ہے، اس کا مطلب پلان بنانے والا، وکیل ہے، اس کا مطلب کیس لڑنے والا۔ ہر نام کے ساتھ آپ کو کام ملے گا۔ ایسے ہی میری بہن، ایک مسلمان عورت، ایک عورت جس کا نام مسلمان ہے، اب اس کے ساتھ کام جڑا ہے کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ اللہ کی فرما بردار ہوں گی، پیارے نبی کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والی ہوگی، اپنی آخرت کی فکر کرنے والی ہوگی، تب تو اسے مسلمان کہا جائے گا۔ اگر زندگی اس کے اعتبار سے نہیں ہے تو میری بہن صرف نام سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نام سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچرا صاف کرنے والا اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لگا دیں، انجینئر لگا دیں، وکیل لگا دیں، تو کیا بتاؤ، نام کے آگے ڈاکٹر لگا لینے سے کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ کہ نہیں، ڈاکٹر بننے کی محنت ہے، انجینئر بننے کی محنت ہے۔ ایسے میری بہن، میرا اور آپ کا نام اگر مسلمان ہے تو صرف نام کافی نہیں ہے، بلکہ نام کے ساتھ ایک محنت ہے اپنے یقین کو بنانے کی، اپنے اعمال کو سدھارنے کی، اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے کی، کہ ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا یقین بیٹھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے، موت اور حیات کے مالک اللہ ہے۔
یہ ہمارے دلوں کے اندر کا یقین بنے، یہ ساری مخلوق میری بہن اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ نے بغیر باپ کے حضرت حوا علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتا دیا کہ ہم بچے کے پیدا کرنے میں نہ ماں کے محتاج ہیں نہ باپ کے محتاج ہیں۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پالا ہے، اور 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالا ہے، اور 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں اللہ نے پالا ہے۔ یہ اللہ ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ میری بہن خدا کی قسم، ان کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، ان کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ان کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس چیز کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے کہ دیکھو، مالک تو اللہ ہے، خالق تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے، زندگیوں کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا کہ اپنے یقین کو صحیح کرنا، اور دوسرا کام میری بہنوں اپنے اعمال کو صحیح کرنا۔ جب ایمان لے آئی ہو تو پھر اللہ کی طرف سے کچھ احکامات ہیں، ان احکامات کو پورا کرنے والی کو مسلمان عورت کہتے ہیں۔ اللہ کے کچھ احکامات ان احکامات کو پورا کرنے میں میری آپ کی کامیابی ہے۔ حضرت فرماتے کامیابی حکموں میں ہے، کامیابی اسباب میں نہیں ہے، کامیابی شکلوں میں نہیں ہے۔ جب تم اللہ کے حکم کو پورا کرو گی، اللہ تم جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کامیاب کرے گی۔ کہ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا ایک مہمان آئے ہیں، ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ وہ صحابی نے کہا میں کھلاؤں گا، اور لے کر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا۔ بیوی نے کہا اللہ آپ پر رحم کریں، گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا بچا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہے، ورنہ ہمارا اور آپ کا تو آج کی رات کا فاقہ ہے۔ وہ صحابی نے کہا ایک کام کرو، بچوں کو تو بہلا پسلا کر بھوکے سلا دو، اور جو کھانا تمہارے پاس بچوں کے لیے ہے وہ مہمان کو کھلا دو۔ بیوی مان گئی، بچے بھوکے سو گئے اور وہ کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جب کھانا شروع کیا تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دیا تاکہ اندھیرے میں پتہ ہی نہ چلے کس نے کھایا، اور وہ سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ اور دوسرے دن جب اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، قرآن کہتا ہے یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ مرد عورت کامیاب ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، مرد بھی بھوکا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہیں، گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، بدن چھپانے کو کپڑے نہیں ہیں، اور قرآن کہہ رہا یہ کامیاب ہے۔ تو علماء نے لکھا یہ کامیابی اس کامیابی کو ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی نے اپنی غربت میں اور اپنی فقر میں اور اپنی تنگدستی میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اللہ کا حکم تھا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفِي، اپنے مہمان کا اکرام کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے غربت کی حالت میں اللہ کے حکم کو پورا کیا، اللہ نے اسی حال میں ان کو کامیابی کی بشارت دی۔ میں یہ کہہ رہا ایک تو اپنے یقین کو صحیح کرو، دوسرا اللہ کے حکموں کو ہر حال میں پورا کرنے والی بنو، ہر حال میں۔ کہ سب سے بڑا حکم نماز ہے، سب سے بڑا حکم نماز ہے، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ بیمار ہو، کھڑے نہیں رہ سکتے ہو، آپ بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر اشارے سے پڑھو، لیکن نماز میری بہن معاف نہیں، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ ایک نماز کے پڑھنے پر
ایک نماز کے پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے یہ تو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے 5 بڑے بڑے وعدے اس نماز پر ہیں۔ اللہ میری تمہاری روزی میں برکت دیں گے، اللہ میرے تمہاری قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت کریں گے، اللہ میرے تمہارے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دے کر پلصراط پر سے بجلی کی طرح پار کروا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے۔ یہ ایک نماز کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دلوں کا نور ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس پر 15 طریقے سے عذاب ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں برکت نہیں دیتے، زندگیوں میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے کام نہیں بنائے جاتے۔ سچ کہہ رہا ہوں، نماز نہیں پڑھنے پر سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں رہتا۔ یہ رمضان کی راتوں میں اللہ والے دعائیں کرتے ہیں پوری امت کے لیے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتی ان کا ان دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے میری بہن، اس کا نام تو جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اس کو جہنم میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اور نماز کے بعد ابھی مہینہ چل رہا ہے رمضان کا، دوسرا حکم اللہ کا روزے کا ہے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، فرض ہر حال میں رکھنا ہے۔ کسی عورت نے یا کسی مرد نے جان بوجھ کر ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، میری بہن پوری زندگی روزے رکھتی رہو، اس روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ تمام عمل کا بدلہ اللہ دیں گے، لیکن روزے کے بدلے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل کا بدلہ تو میں خود ہوں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزے کے بدلے میں تو میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں، اجر کا تو سوال ہی نہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ ہم سب روزے دار ہیں اور ہم اس وقت اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح پوری زندگی اللہ کے حکم کو پورا کرنا، پوری زندگی اللہ سے ڈرنا، یہ مقصود ہے روزے کا۔ کہ روزے کا مقصد قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم اللہ سے ڈرنے والی بنو۔ روزے کے ذریعے سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہماری زندگیوں میں آوے کہ آج ہم فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ لیکن میری بہن، اللہ نے جھوٹ بولنے سے تو بھی منع کیا، اللہ نے غلط دیکھنے سے تو بھی منع کیا، اللہ نے غلط بولنے سے تو بھی منع کیا۔ جو چیزیں حلال ہیں ان کو تو ہم چھوڑ دیتی ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں اس کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، آج روزے کا اثر کیوں نہیں ہے؟ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ہماری زندگیاں بدلنے کو تیار نہیں۔ میں ابھی ایک جگہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پورا مہینہ روزہ رکھ کر اور پورے مہینے کی تراویح کے بعد بھی زندگی میں اتنا تقویٰ نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ معاف کرے ہماری عید کے دن کی ظہر کی نماز ادا ہو جائے۔ ہاں، عید کے دن ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ جبکہ میری بہن روزہ تو زندگیوں کو بدلنے کے لیے تھا، جس کو اللہ کے حکموں پر چلنے کی عادت پڑ جائے۔ مفتی تقی صاحب کہتے ہیں دیکھو سحری میں تاخیر افضل ہیں اور افطاری میں جلدی افضل ہیں۔ سحری دیر سے کرنی چاہیے اور افطاری جلدی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک تم کھاتی رہو، اور جب میں کہوں کہ رک جاؤ تو تم رک جاؤ۔ اپنے ہاتھ کا نوالا چھوڑ دو کہ بس وقت ختم ہو گیا، اب اٹھ جاؤ۔ اور جب میں کہوں کھانا شروع کرو
تو فوراً کھانا شروع کرو کہ بھوکا رہنا اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کے حکموں پر چلنا اصل ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اصل ہے۔ ہاں، اللہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم بھوکے رہو، اللہ یہ کہتے ہیں جب ہم کہیں تب تم کھانا چھوڑ دو، اور جب ہم کہیں تب تم کھانا شروع کر دو، تم ہماری بات ماننے والی بن جاؤ۔ پورا مہینہ اللہ ہم سے یہ مشق کرواتے ہیں، پورا مہینہ اللہ ہم سے یہ پریکٹس کرواتے ہیں، تو اللہ کے حکموں کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ زندگی لے کر آئے ہیں، وہ زندگی ہماری زندگی ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی ہیں، اور آپ کی 4 بچیاں ہیں۔ یہ 15 عورتوں کی زندگی آپ اٹھا کر پڑھو، آپ کو زندگی ملے گی ایک مسلمان عورت کیسے زندگی گزارتی ہے۔ کہ سیرت عائشہ پڑھو، سیرت خدیجہ پڑھو، سیرت فاطمہ پڑھو، مستقل کتابیں لکھی ہیں ان کی زندگیوں پر، کہ کیا زندگی تھی امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور کیا زندگی تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور کیا زندگی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ آسمان سے سلام آ رہا ہے اس عورت پر جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر لگا دیا۔ دنیا میں صرف 2 ہی ہستیاں ایسی ہیں جس پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ عورتوں کے لیے نمونہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، کہ ان کی زندگیاں پڑھیں۔ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی، 40,000 دینار کی مالکہ تھی، 40,000 سونے کے سکے ان کے پاس تھے۔ اب کتنے ہزار کروڑ ہوئے وہ تو بعد میں حساب کر لیں، لیکن قسم خدا کی میری بہن 25 سال اللہ کے نبی کی زندگی میں رہی، اور 25 سال کے اندر اپنا سارا مال اللہ کے نبی پر، غلاموں کے آزاد کرنے پر، دین کو دنیا میں پھیلانے پر لگاتی چلی گئی۔ جس وقت دنیا سے گئی ہے میری امی فاقے کی حالت میں گئی ہے، اور بدن پہ جو کپڑا تھا وہ پیوند والا تھا، اور آسمان سے جبرائیل آ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے، خدیجہ 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 کیا تو اس حال میں اللہ سے راضی ہیں؟ اور امی خدیجہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور امی خدیجہ اللہ کے نبی سے کہہ رہی تھی کیا اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں اٹھا کر پڑھو، جس کی پاکی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ ان دنیا والوں نے اس پاک عورت پہ تہمت لگائی، اس پاک عورت پر الزام لگا، اور اللہ کی قسم میری بہن 18ویں پارے کے اندر پورا رکوع، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه خیر لکم بل هو شر لکم، پورا رکوع اللہ نے قرآن میں اتارا کہ عائشہ پاک ہیں اور یہ منافقین جھوٹے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ظن میں نہ آئیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پاک عورت کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ قرآن نے صاف صاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار کیا، وہ عورت کیسی عورت ہوگی اور وہ عورت کیسے مقام پر ہوگی۔ میری بہن خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نہیں سوچتی تھی کہ اللہ میری برات کے بارے میں قرآن اتاریں گے، میں تو سمجھتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی سے کہہ دیں گے اور میں اس الزام سے نکل جاؤں گی۔ اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میری برات میں قرآن اترے، لیکن اللہ نے قرآن کا ایک آیت نہیں، پورا ایک رکوع حضرت عائشہ کی برات میں اتارا ہے۔ پونا علم امت کو حضرت عائشہ کے ذریعے سے ملا ہے۔ عورتوں کے سارے مسائل پاکی ناپاکی کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے معلوم کر کر کے امت تک پہنچائے۔
یہ ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایسی لڑکی. بلکہ کسی اللہ والے نے کہا جب ماں عائشہ ہوتی ہیں اور جب ماں خدیجہ ہوتی ہیں تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہیں، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہیں تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں. یہ امی خدیجہ کی قربانی کا صدقہ کہ اللہ نے ان کی گود میں ایسی بچی دی جس کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر میں دنیا سے انتقال کر گئی. انتقال کے وقت ان کی عمر 25 سال اور 6 مہینے تھی، لیکن دنیا سے جاتے جاتے اپنے شوہر علی سے کہنے لگی، علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا، میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور کسی غیر مرد نے مجھے نہیں دیکھا. میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد میری نعش پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ پڑے. ایسی پاکیزہ زندگی عورتوں نے گزاری ہے کہ ہم اور آپ حیران ہیں. آج ہمارے لیے یہ باتیں امپاسبل ہے، ناممکن ہے. بلکہ گھر میں مہمان آتے ہیں تو پیچھے کی درازوں سے عورتیں جھانک کر دیکھتی ہے کہ کون آیا ہے. جبکہ میری بہن یاد رکھنا، جس طرح ایک مرد کا کسی غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح ایک عورت کا بھی کسی غیر مرد کو دیکھنا حرام ہے. حدیثوں میں اس کو آنکھوں کا زنا کہا ہے کہ مرد کسی غیر عورت کو دیکھے، عورت کسی غیر مرد کو دیکھے. ہاں، حدیثوں میں اس کو آنکھوں کا زنا شمار کیا ہے. اب وہ چاہے ظاہر میں دیکھے، چاہے بازار میں دیکھے، چاہے موبائل میں دیکھے، گناہ تو سب جگہ گناہ ہے. اس لیے خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤ تاکہ پورے 11 مہینے ہم اس سے بچنے والی بن جائیں. اس کے لیے میری بہنوں اللہ پاک نے ایک محنت دی ہے. یہ دعوت کی مبارک محنت، یہ رمضان میں کوئی چھٹی نہیں ہے بلکہ پورے سال کی محنت ہے. بلکہ اسلام کے سب سے بڑے غزوے اللہ رب العزت نے رمضان میں کروائے ہیں. دیکھو نا، غزوے بدر رمضان میں ہیں اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہے. پہلا اور آخری غزوہ دونوں کے دونوں رمضان کے مہینے میں. اور صحابہ کہتے ہیں ہماری یہ حالت تھی کہ ہم روزہ رکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے روزہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو حکم دینا پڑا کہ سارے کے سارے روزہ توڑو، کیونکہ جان کا خطرہ ہو گیا تھا. لیکن رمضان میں بھی اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چھوڑا، اور رمضان میں بھی اللہ کے دین کی محنت کو نہیں چھوڑا. یہ امت کو دھوکہ لگ گیا کہ یہ مہینہ عبادت کا ہے. نہیں، یہ مہینہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا ہے. یہ مہینہ کائی کا ہے؟ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا. اور قرآن نے اس کو سب سے اچھا دین کہا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. ارے اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور خود بھی نیک عمل کریں. اب رمضان میں خود تو عمل کر ہی رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسروں کو دعوت دینے والی بن گئی تو ہمارا دین تو سب سے اچھا دین ہو جاوے گا. تو دعوت نہیں چھوڑنا رمضان میں، ہر حال میں دعوت دیتے رہنا، بلکہ اللہ کے راستے میں رمضان میں بھی نکلنا. اللہ جزائے خیر دے. کل ہی مستورات کی 10 دن کی جماعت آ رہی ہے احمد آباد سے، 10 دن کے لیے رمضان میں. بتائیں آپ، تیسرے روزے کو آئیں گے، 14ویں روزے کو جائیں گے. بس اللہ نے توفیق دی، دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہی عورتیں. ان کے بچے ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، لیکن بس ایک اندر میں جذبہ ہے کہ نہیں اللہ کے دین کا کام رمضان میں بھی کریں گے. آج اصل میں میری بہنوں ہم سب فارمیلٹیز والی ہو گئی، خالی رسم پوری کرتی ہیں. بس
یہ نہیں ہے. اصل میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ پاک نے کل یعنی پہلے روزے کو شیطان کو قید کر کے دریا میں ڈال دیا ہے. اس وقت مسلمانوں کے دل نرم ہیں اور اس وقت مسلمانوں کے دل اللہ کی طرف رجوع ہیں. ان کو اس حال میں اگر سمجھایا جائے گا تو بات بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ہاں دل ہمارے نرم ہے اس وقت، اس لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنا کام بنائیں. اس وقت ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں اور ہمارے خاندان میں جو بہنیں ماشاءاللہ کام کرنے والی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ نئی نئی بہنوں کو ملاقات کر کے اپنے سے جوڑیں، ان کو دین کی بات سمجھائیں، ان کو دین کا کام سمجھائیں، ان کو دین کی محنت سمجھائیں، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سمجھائیں، ان کو اللہ کے راستے میں نکل کر دوسری بہنوں پر کس طرح محنت کی جاتی ہے. ایک جماعت 10 دن چلتی ہے، ایک جماعت 40 دن چلتی ہے، اور جس علاقے سے گزرتی ہیں اس علاقے میں کئی 100 بہنیں برقع پہننے والی بن جاتی، کئی 100 بہنیں اپنی زندگیوں سے توبہ کرنے والی بن جاتی. یہ مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن بہت بڑا انقلاب اللہ نے پوری دنیا میں لائے. ایک پاکستان کی جماعت مصر گئی، 40 دن لگا کر آئی، کارگزاری آئی، 40 عورتوں نے برقع پہنا. اب بتائیں، ان سے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا. جو بہنیں آتی تھی بغیر پردے کی، وہاں ٹی شرٹ اور جینس پہننے کا رواج ہے مصر میں، عورتیں بھی ٹی شرٹ اور جینس پہنتی ہے. اسی حال میں آ کر وہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھتی تھی. ہم اپنی بیگ میں سے چادر نکال کر ان کے اوپر ڈالتی تھی، اور ہمیں بات عربی میں بولنا نہیں آتا تھا، لیکن ہم صرف اتنا کہتی تھی، بہن حجاب، بہن حجاب، بہن حجاب. 3 مرتبہ بہن حجاب کہتی تھیں. اللہ کی قسم وہ جملے ان کے دلوں میں اتر جاتے تھے، اور وہ بہن اپنے لباس کو چھوڑ کر پردے کو اختیار کر لیتی تھی اور پردہ کرنے والی بن جاتی تھی. اللہ نے 40 دن میں 40 عورتوں کو توبہ کروائی، اور 40 عورتوں نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ کیا. ایسے ہمارے پاس بھی ہزاروں نمونے. کچھ نہیں جانتی تھیں، اللہ کی قسم جماعت آ گئی مسجدوں میں، اور مستورات کی جماعت آ گئی کمروں میں، اور وہ عورتیں جا کر تعلیم میں جڑ گئی، اور اللہ نے ایسا شوق پیدا کر دیا کہ پوری کی پوری زندگی اللہ نے بدل ڈالی. اس لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں، اس مہینے کی قدر کرو. خود اپنی ذات سے بھی طے کرو کہ انشاءاللہ مجھے اپنا ایمان بنانا ہے، اپنا یقین بنانا ہے، اللہ کے حکموں کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور روزے کو روزہ بنا کر گزارنا ہے. سنو، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، پورے بدن کے اعضاء کا روزہ. صرف پیٹ اور شرمگاہ کا روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو بدن کے ہر عضو کا ہو. تب جا کر قسم خدا کی یہ روزہ میرے تمہاری زندگیوں میں تقوی کو پیدا کرے گا. اس لیے بالقصد جان بوجھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کو ناراض کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تو اللہ کو راضی کرنے کا ہے. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، انوارات اور برکات آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. روزانہ میری بہن افطار کے وقت اللہ 10 لاکھ قیدیوں کو جہنم سے آزاد کرنے، اللہ کرے اس میں میرا بھی نام ہو، اللہ مجھے بھی آزاد کر. ایک دن میں حدیث میں آتا ہے 10 لاکھ قیدی چھوٹتے ہیں، 30 دن کے اندر 3 کروڑ، اور آخری رات جب ہوتی ہیں تو اللہ 3 کروڑ اور چھوڑتے ہیں. گویا پورے مہینے میں 6 کروڑ قیدی جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ میرا اور آپ کا نام بھی اس میں ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں. اس کے لیے میری بہنوں بیٹھے بٹھائے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے ابھی ہمارے سامنے دیکھو تقاضے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے ملن سے ماشاءاللہ چلے کی جماعت اللہ نے تیار کر دی. ٹکٹیں ہو گئی رمضان کے بعد. اب یہ بہنیں یہاں سے دہلی جائے گی، مرکز دیکھے گی، مرکز کے بعد یہ بہنیں جائے گی اکولا. اب اکولا مہاراشٹر
تقریباً 36 گھنٹے کا راستہ طے کر کے یہ وہاں پہنچے گی، اور اللہ نے ان کو وہ عزت دی، اور اللہ نے ان کو موقع دیا کہ گجرات کی عورتیں مہاراشٹر کی عورتوں کو اللہ کے دین کی بات سمجھائے گی، اللہ کی بڑائی بولے گی، اللہ کی قدرت بولے گی، آخرت سمجھائے گی۔ اب یہ عورت 4 دیواری میں رہنے والی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اس کام کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ یہ اس نے ملن سے نکل کر اکولا پہنچ گئی، اور ایسے ہی ماشاءاللہ ملکوں میں جاری عورتیں۔ ہماری احمد آباد کی جماعت جاپان جا کر آئی، اور جاپان کی عورتوں کو کہہ کر آئی کہ اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک گجراتی عورت جاپان کی عورت کو کہہ رہی اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایمانداری سے بولے یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے ایک موقع دیا ہے میری بہنوں اللہ کے راستے میں نکلنے کا، کہ ان بہنوں نے ماشاءاللہ 3 دن لگائے، پھر 10 دن لگائے، اب یہ بہنیں چلے میں جا رہی، چلے سے آنے کے بعد اللہ ان کو بیرون کے لیے قبول کر لے۔ لیکن ہم صرف دیکھتے نہ رہ جائیں، بلکہ ان کو دیکھ کر ہم بھی سبق لیں، اور ہم بھی ارادہ کریں کہ نہیں جی، ان بہنوں کو جب اللہ نے قبول کیا ہے تو میرے اندر کیا کمی ہے کہ اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہے؟ نہیں، میں بھی رمضان کے مہینے میں ارادہ کرتی ہوں، اور میں بھی افطار کے وقت اللہ سے مانگوں گی، اور میں بھی اللہ کے راستے کا سفر کروں گی، تاکہ اللہ میری زندگی بھی بنا دے، اور اللہ میرے ذریعے سے ہزاروں کی زندگیاں بنا دے۔ اس کے لیے اب بہنیں ارادے کریں ماشاءاللہ، ہے نا۔ رمضان کے بعد عشرے کی جماعت ہے، اور رمضان کے بعد 3 دن کی بھی جماعتیں ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ کل سے عشرے کی جماعت چل رہی ہے، اس میں 4 جوڑے ہیں، 1-2 جوڑا 3 دن کا اس میں بھی لگ سکتا ہے، یا پورے 10 دن کے لیے کوئی تیار ہو تو وہ کر لیں۔ ایک تشکیل تو کل کی کر لیں کہ آئندہ کل یعنی اتوار کے دن سے کون کون تیار ہیں، اور دوسری ایک پرچی رمضان کے بعد کی بنا لیں کہ رمضان کے بعد 3 دن اور 10 دن کے لیے کون تیار ہے، اور انشاءاللہ چلے 4 مہینے